السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کون شخص تھا، اس کا آج نام بتائیں گے آپ کو۔ دوستو سنیں، قریش کے قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمرو بن لاہی الخزاعی کا دور آیا۔ عمرو مکہ کا بڑا دولت مند شخص تھا، اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکہ سے ملک شام گیا، اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو اس نے پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے حاجت روا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمرو بن لاہی کو ان بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونک عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی کی شروعات عمرو بن لاہی الخزاعی کے ہاتھ ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لاہی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ کھجور کی شاخ کو تلوار بن جانا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں دے دی، بس وہ تلوار بن گئی۔ شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ڈرا اور گھبراہٹ کی دعا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر اور وحشت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھو، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح والجلالۃ السماوات والارض یا عزت والجبروت۔ ترجمہ، اس مقدس بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو فرشتوں اور روحوں کا رب ہے، اس کی عزت و جبروت سے زمین و آسمان روشن ہے۔ دوستوں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدا ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ دنیا میں کھانا پینا اور چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیائی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھیں گے۔ کم درجے والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کا 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں میں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوگی اور عمدہ باغات اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے۔ جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔